27ویں آئینی ترمیم کے بعد آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2025 بھی منظور۔ آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ نئے نوٹیفیکیشن کے بعد مدت دوبارہ شروع ہوگی۔ وزیر اعظم آرمی چیف چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر 3 سال کے لیے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا تقرر کریں گے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی تقرری، دوبارہ تقرری یا توسیع کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ ستائیسویں ترمیم کے بعد آئینی عدالت کی کل حلف برداری کا امکان۔ جسٹس امین الدین خان آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے۔ آئینی عدالت کے لیے جسٹس عامر فاروق، جسٹس باقر نشوی کا نام زیر غور، جسٹس کے آغا، جسٹس روزی خان، جسٹس حسن رضوی اور جسٹس شکیل احمد کے نام بھی زیر غور۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ نے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس منصور نے استعفے میں لکھا، 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر سنگین حملہ ہے۔ عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استعفے میں لکھا، جس آئین کی پاسداری کا حلف لیا تھا اب وہ باقی نہیں رہا۔ اور دہشت گردی عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانوی ہائی کمیشن میں تقریب سے خطاب۔ پاک برطانیہ تعلقات کے لیے بہترین کام کرنے پر جین میریٹ کا شکریہ ادا کیا۔ ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا، دونوں ممالک کے درمیان جاری تعاون 2 ٹریلین روپے تک پہنچ چکا ہے۔ 27ویں ترمیم آئین کا حصہ بن گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے آئینی ترمیم کے بل پر دستخط کر دیے۔ 27ویں آئینی ترمیم کو دونوں ایوانوں نے 2/3 اکثریت سے منظور کیا تھا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں کہا، سب کو مبارک ہو، تاریخی 27ویں ترمیم منظور ہو گئی۔ صدر مملکت نے دستخط کر دیے۔ آج کوئی نیا قانون نہیں لایا گیا، 27ویں ترمیم میں کی گئی قانون سازی سے متعلق بل پیش کیے گئے۔ ہلچل کا ذکر 3-4 دن سے کر رہا تھا۔ چائے کی پیالی میں طوفان کی کوشش ناکام ہو گئی۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا ججوں کے استعفوں پر رد عمل، کہا ابھی تو شروعات ہے، مزید استعفے بھی آئیں گے، انہیں بھی فوری منظور کیا جائے گا۔ کسی نے کوئی تیر نہیں چلایا، ویسے بھی سروس میں وقت کم ہی بچا تھا۔ یاد رکھیں اب پراکسیز کا حساب ہوگا۔ قوم کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون کس کس مخصوص پارٹی کا سہولت کار تھا۔ صدر سپریم کورٹ بار ہارون رشید نے کہا، استعفے دے کر افراتفری پھیلانے کی کوشش کی گئی جس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا بہت پہلے استعفیٰ بنتا تھا جو ابھی دیا گیا۔ سسٹم کے نہ چلنے کی بنیاد جسٹس منصور علی شاہ نے ہی رکھی تھی۔ پارلیمنٹ سپریم ہے اور آئین میں ترمیم اس کا حق ہے۔ کچھ جج اپنی مرضی کا قانون چاہتے ہیں۔ سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم میں مزید ترامیم منظور کی۔ ترامیم کی حمایت میں 64، مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ تحریک انصاف اور جے یو آئی کے منحرف ارکان سیف اللہ ابڑو اور احمد خان نے بھی ترامیم کے حق میں ووٹ دیا۔ پی ٹی آئی نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔ اپوزیشن کا ڈیسک بجا کر احتجاج، نامنظور نامنظور کے نعرے لگائے، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا، کچھ سینیٹرز نے پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دیا۔ پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دینے پر آرٹیکل 63A لاگو ہوتا ہے۔ کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے، اللہ کرے یہ وقت آپ سب پر آئے اور یہ وقت آئے گا۔ پارٹی لیڈر کا پیغام ہے، جو کچھ آپ نے کیا اچھا نہیں لگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جواب دیا، سیف اللہ ابڑو اور احمد خان نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ دینا چاہیے تو آپ ووٹ دے سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ سینیٹر ہمایوں محمد کا چیئرمین سینٹ پر فلور کراسنگ کی حوصلہ افزائی کا الزام۔ یسر رضا گیلانی نے جواب دیا، مجھے کسی کا کوئی استعفیٰ نہیں ملا، زبانی استعفیٰ دینے سے کوئی مستعفی نہیں ہوتا، اس طرح جذبات میں لوگ بات کرتے رہتے ہیں، پارٹی فلور کراسنگ پر الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیج سکتی ہے۔ سیف اللہ ابڑو اور احمد خان میرے گھر پر تھے، ساتھ ناشتہ کیا، ہماری مرضی، جب چاہے کسی سے استعفیٰ لیں، جب چاہے منظور کریں۔ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں، ہمارے پاس 3 ووٹ ہمیشہ اضافی ہوتے ہیں۔
خیبر پختونخوا جرگہ وزیر اعلیٰ اور گورنر کا اچھا اقدام ہے۔ سہیل آفریدی صدر اور وزیر اعظم سے ملیں، راستہ بنائیں۔ اسلام آباد خودکش حملے کے اصل مجرمان تک پہنچ گئے۔ خودکش حملہ آور کا تعلق افغانستان سے ہے۔ وانا کیڈٹ کالج حملے میں ملوث دہشت گردوں کا تعلق بھی افغانستان سے ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سینٹ اجلاس میں بتایا، افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ افغانستان سے دراندازی ناقابل برداشت ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے حملہ آور کی شناخت ہو گئی۔ باجوڑ سے تعلق رکھنے والا سہولت کار دھر لیا گیا۔ راولپنڈی اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے 5 مشکوک افراد زیر حراست۔ کس سہولت کار نے حملہ آور کی کیا مدد کی، اس کا تعین کیا جا رہا ہے۔ زیر حراست افراد سے الگ الگ مقامات پر تفتیش کی جا رہی ہے۔ کیڈٹ کالج پر حملہ افغانستان سے کنٹرول ہوا۔ منصوبہ بندی افغانستان میں خارجی زاہد نے کی۔ حملے کی حتمی منظوری خارجی نور ولی محسود نے دی تھی۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے حملے میں شامل تمام افراد افغان تھے۔ تانے بانے افغانستان میں موجود خارجی نور ولی سے ملتے ہیں۔ حملے کے لیے ساز و سامان امریکی ساختہ تھا۔ نور ولی محسود کے حکم پر حملے کی ذمہ داری جیش الہند کے نام سے قبول کی گئی۔ افغان طالبان فتنہ خبارش پر حملوں کی ذمہ داری قبول نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملے کا مقصد راک کے مطالبے پر پاکستان میں سیکیورٹی خدشات بڑھانا تھا۔ حملے میں ہلاک افغان دہشت گردوں کی شناخت سے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی واضح ہے۔ ARY نیوز کی ٹیم کیڈٹ کالج وانا پہنچ گئی۔ دہشت گردوں نے 2 روز پہلے کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کیا تھا۔ پاک فوج کے جوان دہشت گردوں اور کیڈٹس کے درمیان دیوار بنے رہے۔ پاک فوج کے جوانوں نے کئی گھنٹے کی لڑائی کے بعد خودکش حملہ آور کے علاوہ 4 خوارج کو جہنم واصل کیا۔ 525 طلبہ سمیت 650 افراد کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ پاک فوج کے 3 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ سربراہ پاک بحریہ کی بنگلہ دیش میں بری، فضائی اور بحری افواج کے سربراہان سے ملاقات ہے۔ دونوں ملکوں نے خطے میں امن و استحکام کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق ایڈمرل نوید اشرف کی بنگلہ دیش نیول اکیڈمی کا دورہ، کمانڈر چٹاگانگ، کمانڈر بنگلہ دیش نیوی فلیٹ اور ایریا سپرنٹینڈنٹ ڈاک یارڈ سے ملاقات ہے۔ ایڈمرل نوید اشرف نے نیشنل ڈیفنس کالج بنگلہ دیش کا بھی دورہ کیا۔ چٹاگانگ میں PNSF پر استقبالیہ تقریب، بنگلہ دیش نیوی کے سربراہ، پاکستانی ہائی کمشنر، سفارتکار، عسکری حکام اور دیگر کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے برازیل میں گلوبل گرین گروتھ انیشیٹو کے DG کی ملاقات، ماحولیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ گلوبل گرین گروتھ کے DG نے پنجاب حکومت کے ماحولیاتی بہتری کے اقدامات کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا، ماحولیاتی بہتری کا ویژن آگے بڑھانا ہمارے لیے اہم ہے۔ منشیات کی لعنت جامعات تک پہنچ چکی، مزید غفلت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، نتیجہ خیز کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی محکمہ ایکسائز، ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کے اجلاس میں گفتگو، کہا سلیپر سیلز کے خلاف کارروائی اپنی جگہ، بڑے سپلائرز اور ڈیلرز کو گرفتار کرنا بھی ضروری ہے۔ نوجوان نسل کو منشیات سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات ضروری ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ہلال احمر پاکستان سندھ کے چیئرمین ریحان ہاشمی کی ملاقات۔ گورنر سندھ نے کہا انسانیت کی خدمت ایک عظیم مشن ہے، ہلال احمر کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ صوبے کے دور دراز علاقوں میں ریڈ کریسنٹ کے امدادی اقدامات عوام کے لیے امید کی کرن ہیں۔ ریحان ہاشمی نے گورنر سندھ کے فلاحی اقدامات اور مستحقین کے لیے جاری امدادی پروگرامز کو سراہا۔ سعودی عرب میں بارش کے لیے نماز استسقاء کی ادائیگی۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی اپیل پر حرمین شریفین کے علاوہ دارالحکومت ریاض، جدہ اور دیگر شہروں کی مساجد میں بڑے اجتماعات۔ بارش نہ ہوئی تو تہران شہر خالی کرنا ہوگا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اشارہ دے دیا۔ قوم سے خطاب میں کہا نومبر کے آخر یا دسمبر کے شروع میں تہران میں پانی کی راشننگ شروع کریں گے۔ راشننگ پر بھی بارش نہ ہوئی تو تہران خالی کرنا پڑ سکتا ہے۔
چین نے توانائی کے شعبے میں نئی اڑان بھر لی، بجلی پیدا کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے پیراشوٹ کی کامیاب آزمائشی پرواز۔ چائنا انرجی انجینئرنگ کارپوریشن نے انوکھا منصوبہ مکمل کیا۔ 5000 مربع میٹر پر مشتمل پتنگ نما سسٹم 300 میٹر کی بلندی پر تیز ہوا کے دباؤ سے جنریٹرز کو کھینچ کر بجلی بناتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے جدید نظام سے بجلی کی باقاعدہ پیداوار اگلے سال کے اختتام تک متوقع۔ سری لنکا کے خلاف پہلے ون ڈے میں پاکستان کو سلو اوور ریٹ پر جرمانہ۔ راولپنڈی میں میزبان ٹیم نے مقررہ وقت میں 4 اوورز کم کرائے۔ آئی سی سی نے پاکستانی کھلاڑیوں پر میچ فیس کا 20% جرمانہ عائد کر دیا۔